بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حدیث شریف میں لفظ آیا نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ، لیکن دونوں میں جمع کرنا ممکن ہے کہ جہاں ننیال ہوتا ہے وہاں ماموں لوگ بھی رہتے ہیں۔ من الانصاری، انصار میں سے۔ بات دوسری یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا نکاح جو مدینہ میں ہوا تھا تو وہ بنی عدی ابن نجار کے خاندان میں ہوا تھا، لیکن بنو عدی ابن نجار کے بجائے مالک ابن نجار کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مجاز ہے اس سلسلے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عدی ابن نجار کے حضرت ہاشم کا نکاح بنی عدی ابن نجار میں ہوا تھا، لیکن مجازی طور پر کہتے ہیں مالک ابن نجار کے اندر نکاح ہوا۔ یہ دونوں بھائی تھے، مالک اور عدی دونوں سگے بھائی ہوتے تھے، تو ہاشم داماد ہے عدی کے، لیکن عرفاً کہہ دیتے ہیں کہ مالک ابن نجار کے خاندان کے اندر آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ بنو نجار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جو قیام فرمایا وہ اپنے اختیار سے قیام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی تقدیر سے قیام فرمایا، اس لیے کہ مدینہ کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے یہاں ہو، لیکن حضور نے اپنی اونٹنی کی لگام اس پر چھوڑ دی کہ یہ جہاں بھی جاوے۔ چنانچہ جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے اس کے قریب جا کر کے وہ اونٹنی رک گئی، پھر اس کو اٹھایا تو تھوڑی آگے چلی اور گھوم کے آ کے پھر وہیں بیٹھ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اب اس کو، یہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، اور اب وہیں دوبارہ آ کے رکی، تو اب اس میں اشارہ تھا کہ حضور کا قیام یہیں پر ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اسی بنی نجار سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا او 17 شهرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، یعنی مدینۃ المنورہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز 16 یا 17 مہینے تک آپ نے پڑھائی۔ اب یہ کیسے ہوا 16 یا 17؟ اس کو بھی سمجھ لو کہ مدینہ جانے کے بعد آپ کی مدینہ تشریف آوری ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، اور تحویل قبلہ ہوا ہے 15 رجب کو۔ ایک قول ہے کہ جمادی الاخری میں تحویل قبلہ ہوا، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہیں
کہ 15 رجب کو تحویل قبلہ ہوا. اب 12 ربیع الاول کو تشریف لے گئے اور 15 رجب کو تحویل قبلہ ہوا. تو 1 سال تو بیچ میں ہے ہی ہے، لیکن اوپر کے جو مہینے ہیں اس کو گننے کی 2 شکل ہے. اگر ربیع الاول کا مہینہ بھی کامل گنو، کسر چھوڑ دو، اور رجب کا مہینہ بھی کامل گنو، تو پورے 17 مہینے ہو جاتے ہیں. دونوں کامل گنے ادھورے نہ گنے تو. اور اگر دونوں کو ادھورے ادھورے ملا کر ایک بناؤ کہ ادھر 15 ادھر 12 دونوں کو ملا کر 27 یعنی 1، تو 16 مہینے ہوتے ہیں. تو دونوں ادھورے مہینے ہیں، ربیع الاول بھی ادھورا، رجب بھی ادھورا. دونوں کو ملا دو تو 1 مہینہ کامل ہوا، تو 16 مہینے. اور دونوں مہینوں کو اگر کامل گنو تو اس صورت میں 17 مہینے ہو جاتے ہیں. اس طرح دونوں روایت اپنی جگہ ہو جائے گی کہ 16 یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی. تو امام مسلم کی روایت میں، امام نسائی کی روایت میں 16 مہینے تعین کے ساتھ ہے. امام بزار اور امام طبرانی کی روایت کے اندر 17 مہینے تعین کے ساتھ ہے. یہ الگ الگ ائمہ کی الگ الگ جو ہے رائیں ہیں. اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ 13 مہینے تک حضور نے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. تیسرا قول یہ ہے کہ 18 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. چوتھا قول یہ ہے کہ 19 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. پانچواں قول یہ ہے کہ 10 مہینے تک قدس کی طرف نماز پڑھی. چھٹا قول یہ ہے کہ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. یہ چند اقوال ہے قدس کی طرف کتنی مدت تک رک کر کے نماز پڑھی اس سلسلے میں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی مدینہ جا کر قدس کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھی؟ نمبر 1، پہلی حکمت سمجھو. مدینہ کی بڑی آبادی یہودیوں کی تھی. بہت بڑا مجمع مدینہ میں یہود کا، تو ان کو قریب کرنا مقصود تھا، ان کو دین اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا. یہ ہے ایک بڑی حکمت. دوسری بات سمجھو، یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف رخ کیا گیا، لیکن ان یہودیوں نے الٹا پروپیگنڈا چالو کیا. کہنے لگے آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں، ابھی ہمارا قبلہ شروع کیا، آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں، ان قریب ہمارے یہودی مذہب کو بھی قبول کر لیں گے. یہ الٹا پروپیگنڈا ان بے بہبود قوم نے شروع کیا، یہودیوں نے. تیسری بات سمجھو، یہودیوں کا قبلہ اختیار کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ یہود کو یہ باور کرانا ہے، بتلانا ہے کہ تمہارا یعنی مذہب یہود کا اور دین اسلام کا سر چشمہ ایک ہی ہے. یعنی جہاں سے تمہارا مذہب آیا وہاں سے ہمارا مذہب آیا. اللہ کے یہاں سے یہودیوں کے لیے مذہب آیا، اللہ کے یہاں سے آخری نبی کا مذہب آیا. تو دونوں کا سر چشمہ ایک ہی ہے، یہ بتلانا تھا. لیکن یہ یہودیوں نے تو اس چیز کو الٹا محمول کیا.
ایک اور فتنہ چوتھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کا قبلہ قدس کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی انبیاء بنو اسرائیل کا قبلہ، کہ پچھلے چند انبیاء بنو اسرائیل کا قبلہ قدس ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے قبلے کی کیوں مخالفت کر ڈالی؟ یہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پانچواں فتنہ، اگر ہمارے دین یہود کو ماننا نہیں ہے تو پھر ہمارے قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دین یہود ماننا نہیں تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ چھٹا الزام، چھٹا فتنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قبلے سے واقف ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم کو دیکھ دیکھ کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ قبلہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو قبلے کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اسی لیے ہمارا قبلہ دیکھ دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی سب الٹی سیدھی باتیں ان یہودیوں نے چلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ قدس تھا۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاوے۔ یعجبہ کے معنی پسند ہونے کے، حضور کو پسند تھا کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاوے۔ بھائی حضور کو کیوں پسند تھا؟ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پورا دور قبلہ کعبۃ اللہ رہا ہے، اور حضور کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے موافق مانتے ہیں، اور ملت ابراہیم کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ یہ ہو گئی اصل وجہ کہ حضور کی چاہت کی اصل وجہ کیا؟ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک کعبہ ہی قبلہ تھا، اور آپ ملت ابراہیمی کے ساتھ موافق ہے۔ آپ کے دادا جان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی کعبہ کی تعمیر کے وقت تو حضرت ابراہیم نے حضور کی بعثت کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ لہذا حضور کی چاہت تھی کہ میرے دادا والا قبلہ میرا ہو جاوے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ زمین کا مرکزی نقطہ کعبۃ اللہ ہے، اول مرکزی نقطہ۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مرکزی نقطہ اگر دیکھو تو کعبہ ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، نقطہ مرکزی سینٹر پوائنٹ پوری دنیا کا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس لیے اس وقت اگرچہ عالمی اوقات لندن کے قریب گرین وچ ایک شہر ہے، وہاں سے عالمی اوقات کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے صحیح کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ خود ان کو انگلینڈ کے اوقات سال میں 2 مرتبہ بدلنے پڑتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ سب گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر دو، گھڑی آگے کر دینے کے لیے۔ پھر کچھ مہینے گزرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے 1 گھنٹہ گھڑی پیچھے کر دو۔ اب زبردستی انہوں نے لندن کے قریب گرین وچ کو عالمی وقت کے کنٹرول کا مرکز بنایا،
تو یہی ہوگا، 1 گھنٹہ آگے کرو 1 گھنٹہ پیچھے کرو، سال میں 2 مرتبہ۔ اصل مرکزی نقطہ مکۃ المکرمہ ہے، اور سعودیہ ایک مدت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ عالمی نظام الاوقات کا مرکز جو ہے مکۃ المکرمہ کو بنایا جائے، اور وہاں بنے گا تب نظام الاوقات صحیح ہوں گے دنیا بھر کے گھڑیوں کے۔ اور رابطہ عالمی اسلامی نے ایک گھڑی کا نظام چلایا ہے کہ جو اس گھڑیوں سے الگ ہے، وہ پورا الگ نظام ہے، اور وہ حرمین جب جانا ہو تو وہاں بعض گھڑیاں وہ نظام پر چلتی ہے، رابطہ عالمی اسلامی والے نظام کے اوپر۔ تو اصل دنیا کا عالمی نقطہ، مرکزی نقطہ وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اسی لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میرا قبلہ بن جاوے۔ ایک اور وجہ، کعبۃ اللہ کی زمین اول زمین ہے۔ آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ان اول بیت وضع للناس، کیسے اولی زمین ہے کہ پہلے زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے جب زمین پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پانی میں حرکت پیدا ہوئی، حرکت کے نتیجے میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، پرپوٹا بلبلہ پیدا ہوا۔ اسی بلبلے کو اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے تبدیل فرمایا، اور پھر اسی مٹی کو جو آٹے کے پلے کی شکل میں دی، اللہ نے پھیلا کر کے پوری دنیا بنائی۔ تو جہاں پر پانی میں حرکت بنی، حرکت کے بعد اول بلبلہ بنا، پرپوٹا بنا، اور اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے تبدیل فرمایا۔ یہ اول جو مٹی بنی، یہ مٹی بنی کعبہ شریف والی مٹی بنی۔ یہ ہے اول بیتین کی ایک تفسیر۔ تو اول زمین چونکہ کعبہ کی بنی، اسی لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ کعبہ قبلہ بن جاوے۔ ایک اور وجہ، انسان کا ترابی مبدا کعبۃ اللہ کی زمین۔ بھائی انسان کے پیدا کرنے کے اندر آگ پانی ہوا مٹی 4 چیز لگی ہے نا، تو کہا انسان کے پتلے کے لیے مٹی کہاں سے لائی گئی تھی؟ تو کہا کعبۃ اللہ والی مٹی لائی گئی تھی۔ انسان کی تخلیق کا ترابی مبدا وہ بھی کعبہ والی مٹی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ ایک اور وجہ، اللہ تعالی کا گھر کعبہ یہ ڈائریکٹ جو ہے بیت معمور کے سامنے ہے، اور اوپر جا کے ڈائریکٹ عرش عظیم کے سامنے ہے۔ تو یہ تینوں چیز ایک لائن میں آتی ہے، کعبہ، بیت معمور، عرش عظیم، تینوں ایک سیدھی لائن کے اندر ہے۔ اس وجہ سے انوار الہی کی تجلی کا مرکز ہے کہ عرش الہی سے انوارات بیت معمور پر ہوتے ہوئے بیت اللہ پر آتے ہیں۔ اسی لیے تو روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی کعبہ پر برستی ہے۔ اسی لیے حضور کی چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جاوے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اول اطاعت کرنے والی زمین کعبہ کی، کیا ہے آیت پڑھو، وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، پڑھو اوپر سے۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا چلو آؤ سجدہ کرو، قالتا اتینا طائعین، تا آسمان زمین دونوں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ تو پوری روئے زمین میں سے اولن کعبہ والی زمین سجدہ کرنے گئی تھی،
اللہ کے سامنے. اسی لیے بھی کعبہ کی طرف رخ کرنے کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا. تو یہ ہیں 7-8 وجوہات کعبہ والی زمین کی افضلیت کی. اب حضور نے اپنی چاہت حضرت جبرائیل کو کہی بھی تھی کہ باری تعالیٰ سے اجازت مل جاوے، باری تعالیٰ کو میری درخواست پہنچا دو. اور حضور وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے بھی تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. آپ جو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ کعبہ کو قبلہ بنا دو، اے اللہ کعبہ کو قبلہ بنا دو. حضور کی یہ تمنا اور وحی کے انتظار میں چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھانا، یہ مزید طلب تھی آپ کے اندر کہ کب کعبۃ اللہ قبلہ بن جاوے. اور ایک بڑی بات یہ تھی کہ انجیل کے اندر بشارت تھی. انجیل میں آخری نبی کی جو علامتیں لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک علامت یہ تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا اور ان کے زمانے میں تحویل ہوگی. تو یہ انجیل میں صریح عبارت موجود ہے. اب اگر کعبہ قبلہ نہ بنتا تو یہ اہل کتاب کو اشکال کا موقع ملتا ہے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، اس لیے کہ آخری نبی کی نشانی ہماری کتاب میں لکھی ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا. تو انجیل میں تو یہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے تحویل قبلہ ہو جاوے تو وہ انجیل والی ایک بشارت مزید پوری ہو جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ طے شدہ ہو جاوے. تو یہ سب اسباب جمع ہو گئے تحویل قبلہ کے لیے، کعبہ کے قبلہ بنانے کے لیے. بہرحال قرائن سے محسوس ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک، اللہ کا وعدہ مبارک کہ ان قریب ہم تحویل قبلہ کریں گے. اور اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ 15 تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ حکم آ گیا اللہ کے یہاں سے. اب اس حکم کی ذرا ترتیب سمجھو. ایک صحابی ہے حضرت بشیر ابن برا، نوجوان صحابی ہے. ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سلیمہ میں تشریف لے گئے تھے. دیکھیے 4 الگ الگ واقعات ذہن میں رکھنے ہیں. بشیر ابن برا نوجوان صحابی کا جنازہ ہو گیا، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کے علاقے میں بنو سلیمہ میں تشریف لے گئے. ظہر کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اسی پہلے واقعے میں ایک دوسری روایت، واقعہ اول ہی چل رہا ہے، دوسری روایت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیمار چل رہی تھی. ان کی عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے. ظہر کا وقت آیا، حضور نے ان کے محلے میں ظہر پڑھی، وہی بنو سلیمہ، اور دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تو یہ پہلا واقعہ کیا ہو گیا کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے قبیلے بنو سلیمہ کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز کے اندر. اب حضور کے وہاں تشریف لے جانے کے 2 اسباب دونوں ہو سکتے ہیں.
یا کوئی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ وہاں حضور کیوں گئے تھے؟ اب ظہر میں 2 رکعت حضور نے پڑھا لی اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو چالو نماز ہی میں گم گئے. 2 رکعت قدس کی طرف، 2 رکعت کعبہ کی طرف. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل پڑھائی. اسی لیے بنو سلیمہ کی مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اس وقت جو مدینہ میں زیارت میں لے جاتے ہیں مسجد قبلتین، یہ بنو سلیمہ کی مسجد ہے، اور اسی میں حضور ظہر پڑھا رہے تھے اور دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم آیا. 2 رکعت قدس کی طرف اور 2 رکعت کعبہ کی طرف. سمجھ میں آ گیا یہ پہلا واقعہ اچھی طریقے سے. پھر کیا ہوا؟ حضور نے باقاعدہ اعلان نہیں فرمایا. چالو نماز میں تحویل تو ہو گئی، آدھی ادھر آدھی ادھر. اعلان حضور نے باقی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کی مرکزی جگہ ہے مسجد نبوی، اور حضور تو ایک محلے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں نماز پڑھے. اعلان کے لیے مرکزی جگہ چاہیے مسجد نبوی شریف. تو جنازے سے یا عیادت سے فارغ ہو کر ظہر پڑھا کے حضور آ گئے مسجد نبوی، اور آ کر کے مسجد نبوی کے منبر شریف پر تشریف لائے اور بیان کرنا چالو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بازار سے لوٹ کے آ رہا تھا اور دیکھا مسجد نبوی میں بیان ہو رہا ہے، حضور منبر پر ہے، اور یہ وقت تو کوئی بیان کا ہے نہیں، عصر سے پہلے کا وقت تھا. یہ وقت تو کوئی بیان کا ہے نہیں اور آج حضور بیان فرما رہے، بات کیا ہے؟ تو کہا وہ بازار سے لوٹتے سیدھے مسجد میں آ گیا. حضرت سعید ابن معلا فرماتے ہیں تو حضور باقاعدہ مسجد نبوی میں اعلان فرما رہے تھے منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے. تو حضرت سعید نے کیا سوچا؟ ابھی عصر کا وقت بالکل قریب ہے، ادھر حضور کا بیان پورا نہیں ہوا کہ عصر کی جماعت کھڑی ہوگی. چلو نہیں، میں سب سے پہلا سبقت کر جاؤں کہ جس نے کعبہ کی طرف رک کر کے پہلی نماز پڑھی، یعنی نفل یا مکمل. وہاں جو پڑھی تھی وہ تو آدھی ادھر آدھی ادھر، بنو سلیمہ میں جو پڑھی تھی وہ. اور ان کا کیا جذبہ کہ میں اول مکمل نماز، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، کیونکہ مسجد نبوی میں ابھی تک قبلے کعبہ کی طرف نماز نہیں ہوئی ہے. تو کہا مسجد نبوی شریف میں اور اول نماز کعبہ کی طرف میں پڑھوں. اس لیے میں جھپٹ کے کھڑا ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. گویا کہ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا کہ مسجد نبوی شریف میں کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے اول 2 رکعت نماز حضرت سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نفل پڑھی انہوں نے. گویا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیمہ میں ظہر آدھی قدس آدھی کعبہ پڑھائی، لیکن اعلان باقاعدہ نہیں ہوا. باقاعدہ اعلان مسجد نبوی شریف میں آ کر کے ہوا. اس لیے اب دیکھو وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ. دیکھ لی عبارت حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول نماز کعبہ کی طرف رک کر کے جو پڑھی وہ عصر کی نماز پڑھی. مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا
مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف اول نماز عصر کی پڑھی گئی تھی. بنو سلیمہ میں تو ظہر کی پڑھی گئی تھی اور آدھی ادھر آدھی ادھر. اور اول نماز مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف رک کر کے وہ کون سی پڑھی گئی؟ عصر. سمجھ میں آ گیا حدیث شریف کا مصداق؟ یہ ہو گیا دوسرا واقعہ. اب آگے دیکھو. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، مسجد نبوی میں پورے مجمع نے عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھی. برابر. اب تیسرا واقعہ دیکھو. فَخَرَجَ رَجُلًا مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ایک آدمی نکلے. کہاں سے؟ مسجد نبوی سے. ایک آدمی نکلے نماز پڑھ کے. کہاں سے؟ مسجد نبوی سے. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ ایک آدمی نکلے مسجد نبوی سے. عصر پڑھ کے کوئی کہاں جاوے کوئی کہاں جاوے، تو یہ آدمی بھی نکلے نماز عصر پڑھ کے. یہ آدمی کون ہے؟ عباد ابن نحیک. آپ کے حاشیے میں لکھا ہے عبادہ ابن نحیک، لیکن صحیح ہے عباد ابن نحیک. علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر صراحت کی ہے کہ یہ عباد ابن نحیک ہے، عبادہ ابن نحیک نہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے عباد ابن بشر ابن قیضی قافیہ ضیا، یہ بھی ان کا نام بتلایا جاتا ہے. تو یہ نکلے مسجد سے عصر پڑھ کے اور وہ گزرے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اور وہ گزرے ایک مسجد کے لوگوں پر سے، یعنی یہ چلے بنو حارثہ کے علاقے میں. حضرت عباد حضور کے ساتھ عصر پڑھ کے گئے کس طرف؟ قبیلے بنو حارثہ کے محلے میں، اور بنو حارثہ کے محلے میں ابھی عصر چل رہی تھی. وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ لوگ رکوع میں تھے یا عصر کی نماز میں تھے. تینوں نے وہاں جا کے نماز میں اعلان کیا، چالو نماز میں. کس نے؟ حضرت عباد نے بنو حارثہ کی مسجد میں. فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اشہد باللہ یعنی اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ کس نے اعلان کیا؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہاں اعلان کیا؟ قبیلے بنو حارثہ کی مسجد کے اندر. کب اعلان کیا؟ مسجد نبوی میں عصر پڑھ کے وہ ادھر نکلے اور بنو حارثہ میں عصر ابھی چل رہی تھی. ایسے وقت پہ جا کے وہاں انہوں نے اعلان کیا، ارے بھائی میں وہاں حضور کے ساتھ عصر کعبہ کی طرف پڑھ کے آیا ہوں، تم بھی گھومو. فَدَارُوكَ مَعَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، تو وہ لوگ جدھر تھے فوراً کعبہ کی طرف گھوم گئے. فوراً وہ لوگ بھی کعبۃ اللہ کی طرف چالو نماز میں گھوم گئے. یہ تیسرا واقعہ ہے. سمجھ میں آ رہی واقعہ کی ترتیب؟ تو قبیلے بنو حارثہ کی مسجد کے لوگ عصر کے اندر جو ہے تحویل قبلہ کا علم ہوا اور انہوں نے عصر کے اندر اپنا چہرہ چالو نماز میں کعبہ کی طرف کر لیا. یہاں ضمناً ایک دو بات سمجھو، آگے تفصیل آ رہی ہے مستقل. خبر واحد جب قرائن کے ساتھ ہو تو اس کے ذریعے قطعی چیز میں نسخ ہو سکتا ہے. خبر واحد جب قرائن کے ساتھ ہو تو اس سے قطعی چیز میں نسخ ہو سکتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا
کہ بھائی بنو حارثہ والوں نے ایک آدمی کی خبر پہ چالو نماز میں گم کیوں گئے؟ ایک آدمی کی خبر تو خبر واحد ہے. تو یہ اس کا جواب ہے کہ جب قرائن سے متصف ہو. اور قرائن کیا؟ سب صحابہ میں یہ چرچا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو قبلہ بن جاوے یہ چاہتے ہیں. یہ سب باتیں صحابہ میں چرچے میں تھی، شہرت میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قبلہ بن جاوے یہ چاہتے ہیں. یہ قرائن دے، اور قرائن خبر واحد کے ساتھ مل گئے، اسی لیے قطعیت پیدا ہو گئی، اور اسی لیے وہ چالو نماز کے اندر گم گئے. معلوم ہوا کہ خبر واحد مع القرائن قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. خبر واحد مع القرائن قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. گویا ان لوگوں نے ایک نماز دو جہت کی طرف پڑھی، دو دلیل شرعی سے. ایک نماز دو جہت پر پڑھی، دو الگ الگ دلیل شرعی سے، کہ عصر کی نماز آدھی کعبہ کی طرف اور آدھی قدس کی طرف پڑھی، اور دونوں کے لیے دو دلیل شرعی. پہلے والی قدس کے لیے تو دلیل شرعی تھی کہ بھئی قدس تمہارا قبلہ ہے، اور اب نئی دلیل شرعی آ گئی کہ بھئی حضور نے پڑھی ہے لہذا تم بھی گم جاؤ. تو ایک ہی نماز دو جہت کی طرف دو دلیل شرعی کے ذریعے انہوں نے ادا کی. چوتھا واقعہ سمجھو. کوبہ ذرا دور ہے، تو کوبہ والوں کو دوسرے دن فجر میں خبر پہنچی، تو کوبہ والوں نے فجر کے اندر جو ہے چالو نماز میں تحویل کی. یہ چوتھا واقعہ. اہل کوبہ کو اطلاع پہنچی دوسرے دن فجر کے اندر، تو لوگ دوسرے دن فجر کی نماز میں گم گئے کعبہ کی طرف. یہ چار الگ الگ واقعات ہوئے ہیں. کیونکہ اس دن واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا کہ گروپ میں آ جاوے، صحابہ کے گروپ میں کہ بھائی آج جو ہے تحویل ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے اس طرح چار الگ الگ واقعات آئے. تو پوری ترتیب سمجھ میں آ گئی. اول تحویل کا حکم ہوا ظہر کی نماز میں قبیلہ بنو سلیمہ کی مسجد میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز مسجد نبوی میں اول پڑھائی قبلے کی کعبہ کی طرف عصر کی. پھر بنو حارثہ کے لوگوں کو عصر میں اطلاع ہوئی تو وہ آدھی نماز میں گم گئے. کوبہ والوں کو دوسرے دن اطلاع ہوئی تو انہوں نے فجر میں تحویل کی. یہ چار الگ الگ بالترتیب واقعات ہیں. اب جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کیا ہوا؟ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہوئی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہود بے بہبود صفحاء شور مچانے لگے. پورا مدینہ سر پہ اٹھایا انہوں نے. وہ دن ہنگامہ کھڑا کر دیا. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب تک جس قبلے کے اوپر تھے وہ قبلے سے منہ پھیرایا کیوں؟ اب تک جس قبلے کی طرف تھے اس قبلے سے منہ پھیرایا کیوں؟ بس یہ یہود کا ہنگامہ پورے مدینہ کے اندر شور 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 مچا ڈالا. اور یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ اگر ہمارا کی مذہب غلط ہے، ہمارا قبلہ غلط ہے، تو اب تک جو 16-17 مہینے نماز پڑھی اس کا کیا؟ یہ یہود نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے. اگر ہمارا دین غلط تھا، ہمارا قبلہ غلط تھا، اسی لیے تم نے چھوڑ دیا نا ہمارے قبلے کو، قدس کو، تو جو غلط تھا ہمارا قبلہ تو 16-17 مہینے کی نماز کا کیا؟ قضا کرنے کی اتنی نماز؟ ارے چلو تم زندہ لوگ قضا کرو گے، جو انتقال کر گئے ان کا کیا؟
یہ ہنگامہ کھڑا کیا یہودیوں نے. اور اگر ہمارا قبلہ صحیح تھا تو پھر ہمارا قبلہ چھوڑ کے غلط قبلے پر گئے کیوں؟ یہ یہود کا منطقی استدلال ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں صورت میں انہوں نے اشکال کھڑا کیا کہ ہمارا قبلہ غلط تھا تو پچھلی نمازوں کا کیا، اور اس دور میں جو انتقال کر گئے ان کا کیا؟ وہ غلط نماز پہ انتقال کر گئے. اور اگر ہمارا قبلہ صحیح تھا تو صحیح چھوڑ کے غلط قبلے پر گئے کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جامع جواب دیا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق مغرب سب اللہ کی ہے. پہلے قدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ بھی اللہ کا حکم. اب کعبہ کی طرف نماز کا حکم آیا، وہ بھی اللہ کا حکم. اصل چیز ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرو، تمہاری نماز تمہاری عبادت سب قبول، کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں. اصل چیز ہے حکم الہی، اللہ تعالیٰ کا حکم. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق جانب میں بھی کوئی کمال نہیں، مغرب جانب میں بھی کوئی کمال نہیں. کمال ہے حکم الہی میں، کہ اللہ کا حکم جس جہت کے ساتھ متصف ہو جاوے اس جہت میں کمال پیدا ہو جاوے. یہ ان کو جواب دیا گیا. وَكَانَتِ الْيَهُودُ، اور یہودی لوگ پسند کرتے تھے، قد اعجبہم، ان کو بہت پسند تھا، اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودیوں کو بہت اچھا لگتا تھا کہ دیکھو ہمارے قبلے کی تائید ہے، سپورٹ ہے، اور دھیرے دھیرے ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں. ایک دن نعوذ باللہ مکمل یہودی بن جائیں گے. یہ ان کو بہت اچھا لگتا تھا یہودیوں کو. جی جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھو. وَأَهْلُ الْكِتَابِ، خوش ہونے والی ایک قوم تو یہود کی اور دوسری قوم تھی اہل کتاب. سب خوش تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ہو رہی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدس کی طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود خوش ہو گئے، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ جو عطف ہے کہ اہل کتاب یعنی نصارہ بھی خوش ہوتے تھے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ نصارہ کا قبلہ تو بیت اللحم ہے، بیت المقدس کی جانب مشرق ہے. سوال سمجھ میں آیا کہ عبارت کیا ہے؟ دیکھو، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ، یہودیوں کو یہ بات پسند تھی، اِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اور دوسرے اہل کتاب بھی اس عمل سے بہت خوش تھے. اب اگر دو شکل ہے اس میں کہ اہل کتاب سے یہود ہی مراد لو،
تو عطف العام علی الخاص ہو جائے گا، لیکن اہل کتاب سے نصارہ مراد لو مغایرت کے لیے، تو اشکال پیدا ہوگا کہ یہودی لوگ قدس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے بہت خوش تھے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، نصارہ کیوں خوش تھے؟ کہ جتنی مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدس کی طرف نماز پڑھی تو اس نماز سے نصارہ بھی بہت خوش تھے۔ نصارہ کے خوش ہونے کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ نصارہ کا قبلہ قدس نہیں ہے، ان کا قبلہ تو بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب مشرق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، انگلش میں بیت الحم کہتے ہیں، وہ ان کا تو قبلہ ہے۔ یہ کیوں خوش ہو رہے تھے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اس کا جواب سمجھو۔ دو وجہ ہو سکتی ہے ان کے خوش ہونے کی نصرانیوں کے۔ نصرانی بےایمانہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو ہمارے قریبی مذہب یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہے نا، اسی لیے ہم خوش ہیں۔ ہمارے قبلے کی طرف تو رخ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے قریب المذہب یہود کے قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم خوش ہیں۔ اور دوسری ایک معقول وجہ سمجھو، مدینہ منورہ سے جب آدمی قدس کی طرف رخ کرے گا تو بیت اللحم کی طرف بھی رخ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ سے جب آدمی قدس کی طرف رخ کرے گا تو رخ اس کا بیت اللحم کی طرف بھی ہو جائے گا۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ مدینہ سے جانب شمال میں قدس بھی ہے اور بیت اللحم بھی ہے، دونوں ایک ہی جہت میں آتے ہیں۔ اس لیے نصارہ بہت خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہے۔ تو نصارہ کے خوش ہونے کی وجہ سمجھ میں آئی کہ مدینہ سے جانب شمال میں قدس بھی اور مدینہ سے جانب شمال میں بیت اللحم بھی، دونوں ایک ہی سمت میں آتے ہیں مدینہ سے شمال میں، اسی لیے یہود کہہ سکتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف، نصارہ کہہ رہے ہیں ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہے تھے۔ اب جو حضور نے قبلہ کعبہ بنا لیا تو دونوں ناراض، یہود بھی ناراض نے، نصارہ بھی ناراض۔ اور اس میں قرب اور بعد کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ دیکھو کوئی آدمی دور سے بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو بیت اللحم کی طرف بھی رخ ہو جائے، دور سے قدس کی طرف رخ کرے تو بیت اللحم کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ تو قرب اور بعد کا بھی معاملہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ملکوں سے کوئی آدمی کعبہ کی طرف رخ کرے گا تو اس کا رخ خود بخود مدینہ کی طرف بھی ہو جائے گا، اسی لیے کہ ادھر ہم رخ کرتے ہیں، ادھر ہی مکہ ہے اور ادھر ہی مدینہ ہے، دونوں دور سے رخ کرنے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جہت میں آ جائیں گے۔ تو مدینہ چونکہ کافی دور ہے مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے، تو ایک ہی جہت کے اندر بیت اللحم بھی آ جاتا ہے اور ایک ہی جہت کے اندر قدس بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے دونوں خوش تھے اور اس کو چھوڑ دیا تو دونوں کے دونوں ناراض ہو گئے۔ قال زہیر، اس حدیث شریف کے ایک راوی حضرت زہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو درمیانی حدیث میں تعلیق لا رہے ہیں، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ، کا اس حضرت برا کی حدیث میں یوں فرمایا، ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فیہم، کہ یہ سب سے بڑا سوال اس بات پر پیدا ہوا کہ جن کی موت ہوئی قدس والے قبلے پر،
تحویل الل کعبہ سے پہلے تو جو مرد انتقال کر گئے یا جو مرد شہید ہوئے ان کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا ہوگا۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو سوال کی بنیادی وجہ کیا ہوئی کہ جو صحابہ کرام شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، موت آ گئی ان کی تحویل قبلہ سے پہلے، یعنی جس زمانے میں وہ قدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کعبہ کی طرف رخ نہیں ہوا، فلم ندری ما نقول فیہم، ہم نہیں سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا کرے، کیا ان کی چھٹی، ان کی نمازوں کا فدیہ دے یا ان کی طرف سے نائب بن کر کے ہم پڑھ لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کی نجات کا کیا، ان کی جنت کا کیا، ان کی نماز کا کیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں دو لفظ راوی نے استعمال کیے ہیں، مات علی القبلتی وقتلوا، تو شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں کسی کی شہادت ہوئی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر کسی کی شہادت ہوئی نہیں تھی، چونکہ ابھی باقاعدہ کفار سے قتال کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اسی لیے کہ غزوہ بدر سے پہلے تو تحویل قبلہ کا حکم آ چکا تھا، اسی لیے باقاعدہ جنگ شروع ہوئی نہیں، اسی لیے باقاعدہ کوئی شہید ہوا نہیں۔ اگرچہ ایک آدھ نام ملتا ہے، لیکن ہاں انتقال کرنے والے صحابہ ہے اس دور کے اندر کہ جن کا انتقال ہو گیا ہو، تو انتقال ہوا کہ جو حضرات انتقال کر گئے اور دنیا سے چلے گئے ان کی نماز کا کیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی کہ گھبراؤ مت، تحویل قبلہ سے پہلے جس نے جو نماز پڑھی نا سب مقبول، سب نمازیں اللہ کے یہاں صحیح، سب پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، کچھ کی طرف پڑھی وہ بھی صحیح اور اب کعبہ کی طرف پڑھے وہ بھی صحیح، لہذا یہ سوال کو سوال مت بناؤ، یہ جواب نازل ہو گیا۔ اب خلاصہ کیا ہوا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایمان بول کے نماز مراد، اور نماز ایمان کا جز، اسی لیے وہی مرکب اور جو ہے بسیط والی بات ہے۔ بہرحال یہ ہے پورا تحویل قبلہ کا پس منظر اور صحابہ کے اشکال کا جواب کہ جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے نماز پڑھی ان میں سے کسی کی نماز ضائع نہیں ہوئی۔ اب چند مسائل ہے جس کو یہاں سمجھ لینا بہت ضروری ہے اس حدیث کے ذیل کے اندر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے، ایک روایت کے مطابق جو حضرت امام بخاری کے نزدیک راجح روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ کیا روایت ہے کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ قدس تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور امام بخاری اسی کو راجح مانتے ہیں کہ پوری مکی زندگی کے اندر قبلہ کون سا؟ قدس، جبکہ آپ کو شروع میں روایت بتلائی گئی تھی، اس میں کیا بتلایا گیا تھا؟ مکی زندگی کی شروعات میں قبلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ۔ پھر قدس کب قبلہ بنا؟ ہجرت سے 3 مہینے پہلے یا 3 سال پہلے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے کل زمانہ
شروع سے ہی قبلہ کون سا تھا؟ قدس، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح ہے۔ تو مکی زندگی کے اندر اس روایت کے مطابق اگر قدس قبلہ ہے تو وہاں پر بہت سہولت تھی کہ قدس اور کعبہ دونوں کی طرف رخ کر لیا جاوے، بہت سہولت تھی کہ قدس اور کعبہ دونوں کی طرف رخ کر لے گئے، اس لیے کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود ان کے درمیان کی جو دیوار ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو سامنے کعبہ بھی اور سامنے قدس بھی، دونوں کی رعایت ممکن۔ ابھی اس وقت ائمۃ الحرم جو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں ترکی حرم والے حصے میں، تو ان کا رخ اسی دیوار پر ہوتا ہے، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے بیچ والی دیوار کے اوپر ان کا رخ ہوا کرتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ اور جب کبھی بالکل کعبہ کے پاس آ کے ائمۃ الحرم نماز پڑھائیں گے تو دروازے کے پاس پڑھائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانے کی تھی، اور اس میں فائدہ یہ تھا کہ سامنے کعبہ اور سامنے قدس دونوں ہو جاتا تھا۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد دونوں کی رعایت ناممکن، اس لیے کہ وہاں تو کعبہ کی رعایت کرنے جاؤ تو بیت المقدس کی طرف استدبار ہو جاوے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے جاؤ تو کعبہ کا استدبار ہو جاوے، تو مدینہ جانے کے بعد یہ شکل ناممکن ہو گئے۔ ایک اور مسئلہ سمجھو، دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس کی ایک شکل کیا کہ مسجد میں تینوں طرح کا مجمع تھا، مرد، بچے، عورتیں، تینوں طرح کا مجمع تھا۔ تو دوران نماز تحویل کیسے ہوئی؟ امام عورت کی جگہ تشریف لے گئے اور عورتیں امام کی جگہ چلی گئی۔ عورتیں کہاں چلی گئی؟ امام کی جگہ، اور امام صاحب کہاں چلے گئے؟ عورتوں والی جگہ کے اوپر۔ اور اگر دو ہی قسم کا مجمع تھا، ایک ہی قسم کا، یعنی مرد ہی مرد تھے، تو بہت آسان کہ امام صاحب گھوم کر کے پیچھے چلے گئے اور پیچھے والے مرد اپنی اپنی جگہ گھوم گئے۔ لیکن بہرحال دوران صلاۃ عمل کثیر تو پایا گیا۔ تو اگر عمل کثیر اصلاح صلاۃ کی نیت سے ہو تو وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ عمل کثیر اصلاح صلاۃ کی نیت سے ہو تو وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ جیسے کہ بینا، نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو بینا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بینا میں کیا ہوتا ہے؟ چل کے جائیں گے وضو کرنے، چل کے آئیں گے وضو کر کے، عمل کثیر نہیں ہے؟ چل کے جانا، چل کے آنا، وضو کرنا، پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے گیا تھا اصلاح صلاۃ کے واسطے۔ تو تحویل قبلہ میں عمل کثیر پایا گیا، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے گئے، لیکن یہ عمل کثیر ہے برائے اصلاح صلاۃ، اس لیے یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نماز پڑھ کے حضرت عباد گئے بنو حارثہ کی مسجد میں، اور وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا نا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے حضور کے ساتھ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو وہ لوگ چالو نماز میں گم گئے، برابر؟ تو ایک مسئلہ تو ہو گیا خبر واحد اور قرائن کا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے
کیا کہ خارج صلاۃ سے کوئی لقمہ دے رہے اور جو لوگ نماز کے اندر ہے وہ لقمہ لے لے رہے. خارج صلاۃ سے کوئی لقمہ دے رہے اور جو نماز کے اندر ہے وہ لقمہ لے لے رہے، تو ان کی نماز حنفیہ تو پھٹ سے کہتے ہیں فاسد ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کی تراویح چل رہی تھی اور تراویح کے درمیان باہر ایک حافظ صاحب بیٹھ کے دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے غلطی سنی، انہوں نے چالو نماز میں لقمہ دیا اور یہ امام نے لقمہ لے لیا. تو خارج صلاۃ کسی کا لقمہ لے کر عمل کرنا، سمجھ میں آیا نا کہ حضرت عباس تو وہاں کی نماز میں تھے نہیں، وہ تو مسجد نبوی میں اثر پڑھ کے وہاں گئے اور انہوں نے چالو نماز میں آواز لگائی کہ بھائی قبلہ بدل گیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی لقمہ لے لیا اور چالو نماز میں گم گئے. سوال سمجھ میں آیا؟ خارج صلاۃ کا لقمہ لیا صلاۃ میں موجود لوگوں نے. اس مسئلے کو بھی دھیان سے سمجھو. اگر کوئی آدمی خارج صلاۃ سے لقمہ دیوے لیکن جو نماز میں مشغول ہے وہ ان کا لقمہ ہی پر پورا مدار نہ رکھے، اس کے لقمے کے اوپر پورا مدار نہ رکھے، بلکہ وہ سوچے اور سوچنے کے بعد خود فیصلہ کرے اور اس فیصلے پر عمل کرے، تو یہ نماز کے لیے مفسد نہیں. لقمہ تو دیا خارج صلاۃ سے برابر، لیکن ان لوگوں نے ان کے لقمے کو مدار نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے مدار کس کو بنایا؟ خود سوچا کہ آدمی کیا بول رہا ہے، یہ تو یوں بول رہا ہے کہ حضور نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر انہوں نے سوچا کہ حضور تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کعبہ قبلہ ہونے والا ہے، لہذا جو ہے حضور پر اللہ کے یہاں سے حکم آ چکا ہوگا اور اس کے مطابق حضور نے قبلے کی طرف نماز پڑھی ہوگی، چلو اپنے بھی ویسا ہی کر ڈالے. تو انہوں نے پورا مدار نماز میں گھومنے کا خارج صلاۃ کے لقمے کو نہیں بنایا، بلکہ کس کو مدار بنایا؟ اپنا تحری، اپنی تحری، خود کا سوچنا اور خود کا فیصلہ کرنا، اس کو انہوں نے مدار بنایا، اس لیے ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اور یہی مسئلہ ہے اور جگہ پر بھی کہ بھائی آپ کی نماز ہو رہی تھی اور کوئی آدمی نماز با جماعت میں نہیں ہے اور اس نے لقمہ دیا تلاوت میں، اور آپ نے سوچا کہ بھائی یہ کچھ بول رہا ہے، مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، پھر سوچ کے آپ نے فیصلہ کیا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھائی، چلو میں دوہرا لوں. آپ نے اپنی سوچ کی بنیاد پر وہ آیت دوہرائی، اس کے لقمے کو مدار نہیں بنایا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. تو بنو حارثہ والے نے بنیاد نہیں بنایا حضرت عباس کے اعلان کو. حضرت عباس نے تو ایک خبر دی، انشاء نہیں ہوئی. حضرت عباس نے ایک خبر دی، انشاء نہیں ہوئی، اور مخبر کی خبر پر اعتماد کر کے بنو حارثہ کے لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور وہ نماز میں گم گئے. اسی لیے ان کی نماز میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور مسئلہ ہے، خبر واحد اصلاً تو ظنیات کا فائدہ دیتی ہے. خبر واحد اصل تو ہے کیا؟ ظنی چیز، زوئے اور نون لکھنا بھائی. خبر واحد اصلاً کیا ہے؟ ظنی چیز. لیکن جب وہ مختلط بالقرائن ہو جائے تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. جب اس کے ساتھ قرائن مل جائے تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھو. آپ نے دیکھا ایک آدمی ایک کمرے میں سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، پسینے میں سرابور ہے، ہانفتا ہوا نکلا. ارے بھائی یہ چھری خون آلود لے کر یہ حجرے سے باہر نکلا، اور آپ جا کے حجرے میں دیکھے تو اندر ایک آدمی خون میں لت پت تڑپ رہا ہے، مرا. اب آپ کیا کہو گے؟ یہ اس کا قاتل، یہ اس کا قاتل، برابر. اب یہ خبر واحد ہے، لیکن قرائن
آپ نے اس کے ہاتھ میں خون سے آلود چھری دیکھی، کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا، کمرے کا اور کوئی دروازہ نہیں، ایک ہی دروازہ، وہاں کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں، اور وہاں تازہ مرے ہوئے آدمی کی خون والی لاش، یہ سب قرائن ہو گئے۔ اس قرائن کی بنیاد پر اب فیصلہ ہوگا یہی قاتل ہے اور اسی کے اوپر قصاص جاری کیا جائے۔ ابھی دیکھو ایک آدمی کی خبر پر قصاص جاری ہوا، کیوں؟ قرائن کے متصل ہونے کی وجہ سے۔ تو خبر واحد ہوتی ہے ظنی، لیکن جب قرائن سے متصل ہو جائے تو وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ ایک اور مسئلہ نکلا اس سے، ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا بھائی، بنو سلیمہ کی مسجد میں۔ کوبا والے تو دوسرے دن فجر تک وہی قدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے، ان کو تو دوسرے دن خبر پڑی کوبا والوں کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ظہر میں قدس قبلہ منسوخ ہو چکا، آج ظہر میں قدس قبلہ کیا ہوا؟ منسوخ ہو چکا اور کعبہ قبلہ بن چکا۔ تو کوبا والوں کی عصر مغرب عشاء کا کیا مسئلہ اور فجر کی ایک رکعت کا کیا مسئلہ؟ سوال سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو منسوخ حکم پر عمل کیا کہ وہ آج سب نمازیں انہوں نے تو وہی قدس کی طرف پڑھی، حالانکہ قدس منسوخ ہو چکا تھا۔ تو کوبا والوں کو اور دوسرے محلے والوں کو جن کو دیر سے اطلاع ہوئی اور وہ قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، ان لوگوں کی نمازوں کا کیا؟ اس لیے کہ آج ظہر میں حکم تو منسوخ ہو گیا، اور کوبا والوں سے تو کل فجر میں انہوں نے تو نماز کے اندر رک بدلا، تو ان کو قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ کل کی ظہر، کل کی عصر، کل کی مغرب، کل کی عشاء، آج کی فجر کی ایک رکعت، یہ سب قضا کرنے کی کہ نہیں کرنے کی؟ چونکہ وہ تو منسوخ حکم پر عمل کرتے رہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو جواب سمجھو۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قضا کر لی ہو لیکن راوی نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو، لیکن اس سے اصول اور مسئلہ کیا نکلے گا کہ ان لوگوں کو اطلاع پہنچنے میں تاخیر ہوئی، ان کو مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، ان کو سابقہ مسئلہ ہی معلوم تھا، اسی لیے ان کی پڑھی ہوئی نماز اپنی جگہ صحیح ہو گئی، اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اطلاع ہی نہیں ہوئی، عذر ہے، عدم اطلاع کیا ہے؟ عذر، اس لیے جو ہے ان کی نمازیں صحیح ہو گئی، ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ ہے، دارالاسلام میں اگر کوئی آدمی نیا ایمان لاوے اور وہ یوں کہے کہ مجھے اسلام میں نماز فرض ہے، اس کی خبر ہی نہیں دی، یا کوئی مسلمان کہے کہ مجھے نماز فرض ہے، اس کی خبر ہی نہیں دی، تو اس کی عذر کو سنا نہیں جائے گا۔ تو دارالاسلام میں رہتا ہے، یہاں اسلامی معلومات حاصل کرنے کے 50 ذرائع، فائدہ اٹھا، سیکھ جا شریعت کے احکام۔ تو دارالاسلام کے اندر اگر کوئی احکام شریعت سے واقف نہیں ہے اور کہے کہ میں واقف نہیں تھا اسی لیے عمل نہیں کیا، وہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ناقابل قبول عذر ہے، چونکہ دارالاسلام میں اسلامی معلومات حاصل کرنے کے 50 ذرائع ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہو جہاں احکام اسلام معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جہاں احکام اسلام معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو آدمی معذور سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ دور دراز کے جنگلات کے اندر، انڈمان نکوبار کے کسی جزیرے پر، ابھی بھی جو لوگ، کچھ لوگ وہاں ایسے رہتے ہیں کہ جو ہماری دنیا سے بالکل ناواقف ہے، انڈمان نکوبار کے بعض جزیروں میں، وہ جنگلی قومیں ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے،
اور جنگلی بود و باش کرتے ہیں. ہے ایک قوم وہاں آج بھی افریقہ کے گھاڑ جنگلوں میں، تو جہاں شرائع اسلام معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ لوگ معذور سمجھے جائیں گے کہ ایمان لانے کے بعد اگر وہ کہے کہ اسلام میں نماز فرض ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو اس ذرا قبول کیا جائے گا، چونکہ ان کے پاس حصول علم کا کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے شریعت کی نظر کے اندر وہ کیا سمجھے جائیں گے؟ معذور. اور ان لوگوں کی جو ہے اس عمل کے ترک پر گرفت نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا مسئلہ اچھی طریقے سے؟